الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب، ہمارے محبوب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مختلف صفات بیان فرمائی، اور جس طرح اللہ پاک کے نام ہیں بہت زیادہ اور جن کی کوئی حد نہیں، ان میں سے کچھ نام مثلا 99 نام یا اس سے زیادہ قرآن مجید میں ہیں، اسی طرح اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ السلام کو بھی کچھ نام عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نام ہے نذیر۔ نذیر اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی خطرہ، کسی نقصان کے آنے سے پہلے وہ اطلاع دے دے، وہ اس خطرناک چیز سے خبردار کر دے، وارننگ دے دے، اس کو کہتے ہیں نذیر۔ تو حضور علیہ السلام نے مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اپنی امت کو نقصان سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے، اور اللہ پاک کے غضب اور آخرت کی ناکامی، دنیا میں بھی ذلت سے بچانے کے لیے مختلف طور پر ہدایات عطا فرمائی۔ تو اس میں سے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت، مطلب یہ کہ بعض لوگ اس میں سے 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، 5 چیزوں کو یاد رکھیں گے، یعنی 5 چیزوں میں انہماک کی وجہ سے وہ 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ اب یہ اس لیے فرمایا کہ یہ خطرہ ہے کہ ہم اس چیز کو نقصان اٹھائیں گے ان کو بھول کر۔ تو وارننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے سے اس کا انتظام کر لے کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو۔ مثلا آپ کو کوئی بندہ بتاتا ہے کہ اس رستے میں چور ہیں، تو آپ کا یہ پھر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں، یا رستہ بدلیں اور یا اپنا انتظام کریں کہ حفاظت کے ساتھ آپ گزر سکیں۔ اور اگر جو ہے آپ پرواہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے آپ کے لیے ڈرانا، خبردار کرنا یا نہ کرنا وہ ایک ہی برابر ہے۔ آپ کے پاس گویا ایک کسی ہستی کا تشریف لانا، نصیحت کرنا، نہ کرنا ایک برابر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کم از کم جو میرے علم میں ہے 2 جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، یعنی ان کا دماغ وہ کھول کے نہیں رکھتے کہ ہمیں
اگر اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایت مل گئی تو ہم وہ اپنی زندگی بدل لیں گے، اپنے عقیدے میں درستگی کر لیں گے، اپنی زندگی میں درستگی کر لیں گے۔ تو ایسے لوگ جو پہلے زمانے میں بھی تھے اور اب بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے بس ایک گرہ باندھ لی، اب جو ہے وہ بالکل کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ ضد اور ہٹ درمی پر اتر آتے ہیں کہ ہم جو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ پاک کے کلام اور نبی علیہ السلام کی سنت اور اس کے بعد اہل بیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ امت اور اولیاء اللہ کے طریقے سے ان سے پوچھیں کہ کیا صحیح بھی ہے وہ نہیں، یا ہم جس پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کے شروع میں ہی فرما دیا اور ایک مرتبہ سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا۔ شروع میں یہی فرمایا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، یہی آیت سورۃ یاسین میں بھی ہے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ آگے پھر فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ایسے لوگوں کے لیے برابر ہے انذرتہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو وہی نذیر سے یہ لفظ نکلا ہوا انذرتہم، ان کو خبردار کیا جائے، ان کو وارن کیا جائے، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ کیا جائے، فہم لا یؤمنون، وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ ماننے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ اپنا ذہن کھلا رکھے۔ ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ نے ہر چیز سے سبق حاصل کیا، زمین اسمان میں غور کر کے، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی عبرت اور حاصل کی۔ کسی بچے نے بھی کوئی بات کہی، اس کی بھی سنی کہ یہ کہتا کیا ہے۔ اور جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حکمت دانائی کی بات جو ہے یہ مومن کی میراث ہے، اس کا گمشدہ مال ہے، کہیں سے بھی ملے تو وہ اپنا لے لو۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کو میری امت بھول جائے گی، اس لیے یہ ہمیں وارننگ دی گئی کہ تم ایسا نہ کرنا۔ فرمایا کہ مخلوق کو یاد رکھے گی اور خالق کو بھول جائے گی۔ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مطلب یہ کہ مخلوق کو، وہ مخلوق کے ساتھ تعلقات، بیوی بچے، جو آیت میں نے پڑھی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں غافل کر دیں اللہ سے، یہ تمہارے مال و اولاد یعنی مخلوق، لوگوں کے ساتھ تعلق، برادریوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ، اور یہ مال اور ان چیزوں کے ساتھ، کہ بھئی یہ اتنا بندہ ان میں گھر جائے، ہر وقت یہی سوچ رہا ہے میں یعنی کہ دنیا میری کیسے بسے گی اور دنیا کیسے بنے گی۔ مخلوق کے ساتھ تعلق وہ گزارنے کی اور درست کرنے کی، اور اپنے تاکہ مجھے فائدہ ہو، اس لیے نہیں کہ وہ مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے بندہ، اس لیے کہ میرے ساتھ جو ہے یہ اچھا برتاؤ کرے۔ تو ان کے پیچھے اتنا لگنا کہ خالق کو ہی بھول جائے، کام کاج کے بارے میں، بندوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اتنا کہ اللہ پاک کو بھول جائے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے، اور مطلب یہ کہ ایسے لوگ ناکام ہو جائیں گے کہ مخلوق کو یاد اور خالق کو جو ہے وہ اپنا بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں، دوسری چیز فرمایا کہ دنیا کو یاد رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ دنیا کو یاد رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ اب دنیا یہی جو جہاں ہم رہ رہے ہیں اسی کو دنیا کہتے ہیں، کہ اس کا نفع نقصان ہر بندے کو پتہ
کہ کیسے یہ کام کرنا ہے، کیسے، جیسے ہم اس ملک میں آئے، دیکھیں کتنی مشکل ہے آنا، تو لوگ کتنی محنت کر کے کام ڈھونڈتے ہیں، بینیفٹ اپلائی کرتے ہیں ڈھونڈ کے، لیکن انہی لوگوں کو اگر کہا جائے کہ بھئی آپ کو وضو کے فرائض، یہ نماز کا طریقہ، حلال حرام کا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا ذہن ہی کام نہیں کرتا، ہمارا دماغ جو ہے ادھر چلتا نہیں۔ اس طرح فرمایا کہ دنیا کو وہ یاد رکھیں گے، آخرت کو جو ہے وہ بھولیں گے، تو ہم ان میں سے نہ بنے، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس نے کسی سے وفا نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی مثال اس دلہن کی طرح جس نے بہت سارے خامدوں کے ساتھ نکاح کیا لیکن کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، ہر ایک کو قتل کر دیا ہے اس نے، ہر خامد کو، تو لاکھوں کو قتل کر دیا اس نے، تو اب جو ہے آپ جو ہے وہ نہیں بچیں گے اگر آپ نے اسی کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ پھر فرمایا کہ مکانات کو، بنگلوز کو، جو پیلیسز ہیں، محلہ، ان کو یاد رکھیں گے اور قبرستانوں کو، اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم یہی ہے کہ یہ مکان ہے، اس سے بڑا کیسے مل جائے، محل بنگلہ کیسے اچھا بن جائے، پاکستان، بنگلہ دیش، اپنے ملکوں میں کوٹھی کیسے بن جائے، اسی میں ہم مشغول ہیں۔ اور جو اصل جگہ ہے ہماری جہاں بہت بڑا محل بن سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اس کو بھولے ہوئے ہیں جس جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جس کوٹھی میں، جس محل میں، جس جگہ میں جہاں ہم ہمیشہ یعنی اس کو جنت بنا سکتے ہیں، اور اس عارضی چیز کو جو ہے وہ یاد رکھیں۔ چوتھی چیز فرمایا گناہوں کو یاد رکھیں گے، گناہ یہ کریں گے اور یاد ہوگا ان کو گناہ کیسے کرنے ہیں، اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ گناہوں کو یاد رکھیں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں تو توبہ بھی سیکھ لو، اس کا علاج بھی ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ مال اور مال حاصل کرنے کے ذریعے، مفہوم یہ ہے کہ مال، پیسہ، دولت، یہ چیزیں ان کو یاد ہوگا اور حساب کتاب ان کا بھول جائیں گے۔ So Rasulullah said, my ummah will remember 5 things and they will forget 5 things. He said they'll remember and will indulge with creation and forget the creator. They will indulge in dunya and forget the akhirah. They will prefer and they will be absorbed in the love of dunya and forget the akhirah. And they will remember the houses, the palaces, the bungalows, and they will forget their graves and the graveyards, which is their real place. They will also indulge in sins, but will forget tawbah, will not be actually learning or doing repentance. And finally, they will learn, they will know, they will money, how to attain money, but will forget that they have to pay accountability. They will be held accountable with Allah subhanahu wa ta'ala, with every penny, every pound, every property, whatever that they will have to answer for it. So this was very briefly. آخری 10 منٹ میں آپ کو I just want to mention to you کہ یہاں in this mosque here, several, I think 30 or so students all together, female, our daughters, sisters have started Alamiya course in English and Arabic. تو یہاں آپ کی اس مسجد میں 30 ہیں نواز بھائی تقریباً ملا کے، جی ہاں، 30 نوجوان بچیوں نے عالمیہ کورس شروع کیا، 30 بچیوں نے، جو تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا just mentioning that what they are taught if you look. All together تو ہمارے 175 پڑھ رہی ہیں, but in this center there is about 30. اولڈم میں, بولٹن میں. یہ جو ہے یہ وہ جو بچے نہیں ہیں جو قرآن مجید ناظرہ پڑھنے آتے ہیں اور they just learn basic Islamic. These are who are becoming scholars, عالمیہ کورس جو کر رہے ہیں. 175 students all together جو ہے اس
محمدیہ جامعہ محمدیہ، اس میں سے amongst that there are 30 actually in this تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے، ان کو عقیدہ اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے دوسرے مشائخ گزرے ہیں اہل سنت کے پہلے اس سے، ان کو وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا پڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا عربک زبان، the Arabic language, because without Arabic you can't understand Quran and Hadith۔ تیسرا فقہ، رولز اینڈ ریگولیشنز، حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال۔ دوسرا سیرہ، the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام's life، اور قرآن کی تفسیر، قرآنی کمنٹری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ذکر جو آپ رات دن کیسے ذکر فرماتے تھے، اذکار محمدیہ، اور سب سے اہم تزکیہ اینڈ تربیہ، ہاؤ all this knowledge can be put into practice۔ اب یہ اب کے کئی مدرسوں میں نہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ and other awliya which the madrasas they included their tazkiyah and tarbiyah was there in there, that how to put this knowledge into practice, because if that's not there, person will become hafiz, hafiza, alima, scholarly person, but they won't actually act upon it۔ ان کو گھر آ کے پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کرنا ہے، نہ رشتہ داروں کا، نہ ماں باپ کے ادب کا، وہ علم پڑھ رہے ہیں صرف۔ تو اولیاء اللہ کا جو طریقہ یا اولیاء اللہ کے جو مدرسے رہے ہیں، حضرت فرید الدین گنج شکر، شیخ جنید البغدادی، امام غزالی رحمہ اللہ جو پڑھاتے رہے جہاں، وہاں علم کے ساتھ ان پر عمل کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو پریکٹس، ہاؤ ٹو پٹ دیٹ نالج انٹو پریکٹس، وہ پڑھایا۔ اس میں یہ تو آپ کو سبجیکٹ بتا دیے۔ ان کو اف یو لک آن دی اسکرین، ہر ہفتے میں پورا نصاب بنا، مثلاً دس از دی ورک اسکیم فار تزکیہ۔ سو ایوری ویک دے اسٹارٹڈ فرام فار ایگزامپل 31 August، ایوری ویک اٹ از آؤٹ لائن دیٹ واٹ دے شوڈ بی ٹاٹ۔ ٹیچر کو پہلے ہی پتہ ہوگا کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ عام بھائی مسجد آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کب پڑھ رہے ہیں، کب ختم ہونا ہے، کب نہیں۔ نو، ایوری ویک از پلان۔ سو 31 August 31 August دس از گوئنگ ٹو ہیپن، دے بی ٹولڈ، دس از اونلی ون سبجیکٹ، یہ ایک سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اینڈ یہ ٹائم ٹیبل ہے ان کا، دے کین even if they are studying or working, they can still do the full-time course or the part-time. Full-time بھی facility ہے، this is full-time timetable, and then there's a part-time. So it's not going to start، یہ نہیں کہ یہ شروع ہوگا، آپ یہ اب شروع ہو چکا ہے۔ 1 week has already passed almost. So if you have any young daughters 14 plus, sisters or elderly, even actually 30, 35, English speaking, and they want to really change their life and learn the knowledge of deen, so wo qualified scholars. This is different than children being taught، actually that's different category۔ وہ مختلف ہے، جو بچے بچیاں چھوٹے پڑھنے آتے ہیں وہ مختلف، یہ 14-15 سال سے بڑے جو یعنی بچیاں ہیں ان کے لیے رکھا گیا۔ عمر جتنی بھی ہو، 35-40 سال تک بھی پڑھا، کیونکہ یہ تو عالمیہ کورس ہے۔ اس کی ایگزامپل بھی آپ کو دے دیں کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ مثلا ہر لیسن جو ہوتا ہے، اف یو لک آن دا اسکرین، یہ لیکن فار ایگزامپل دس از ایگزامپل لیسن 1، یہ پہلا لیسن ان کو پڑھایا گیا، اٹس آلریڈی ہیپن، یہ تو پڑھایا جا چکا ہے۔ ہر لیسن میں ان کو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے واٹ از دا ایم آف دس لیسن، کہ یہ جو لیسن which is going to be taught to you, what is the aim of، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے اس کا مقصد ہے by the end of the lesson the student should be able to discover their whole history، کہ طالبہ کو اس لیسن کے بعد اپنی وہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، وہ یہ پتہ چل جانا چاہیے، اور کیوں وہ ادھر دنیا میں آیا ہوا ہے یہ پتہ ہونا۔ اس کے بعد پھر لکھا ہوتا ہے آبجیکٹیوز، کہ اسٹوڈنٹ کو کیا ملے گا اس لیسن سے، تاکہ اسٹوڈنٹ کو so that the student knows in the beginning
کہ بھئی کیا میں نے آج حاصل کرنا ہے. Where we have come from, ہم کہاں سے آئے ہیں. What we did in previous life, پہلے ہم نے کیا کیا تھا, اب ہم کہاں ہیں. Why are we here now, کیوں ہیں, ہمیں کیوں اللہ پاک کی بات سننی ہے. Why we have to obey اللہ سبحانہ تعالیٰ. موت کے بعد کیا ہوگا, اور ہمارا آخری مقام کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ایک ہی لیسن میں ان کو پڑھا گیا, آدھا یعنی 45 منٹ میں. یہ مثال دے رہا ہوں بھائی, اس طرح کا وہ کورس ہے, آپ کو پتہ چلے. وہ ایسے نہیں آ کے بیٹھے رہو پڑھتے رہو بکوں سے, نہیں, وہ اسٹرکچر ٹیچر وہ یہ لیسن بنا کے وہ لاتا ہے خود, اسی طرح جس طرح یہ ہے. تو پھر اس کے بعد کچھ جو مشکل لفظ ہوتے ہیں نہیں پتہ ہوتا طالبات کو, یعنی طلاب کو, وہ پہلے بتا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیز آر دی کی ورڈ, دیز آر دی سم آف دی ورڈ. اس کے بعد لیسن شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اس میں ہمیں کیوں یہ تزکیہ کیوں پڑھنا ہے, ہم نے کیوں یہ تربیت اپنی زندگی کو کیوں بدلنا ہے. وائی وی ہیو ٹو چینج آور لائف. آفٹر دیٹ لیسن اسٹارٹ, تو لیسن شروع ہو جاتا ہے. اب اس طرح ان کو پڑھایا جاتا ہے جس طرح میں بتا رہا تھا. فرسٹلی there was nothing, then we came into the world of spirits, پھر ہم اس دنیا میں ہیں, then we are going to the grave world, the barzakh, then we will go on the day of judgment, what's going to happen, then hellfire, and over that the bridge of Sirat, and actually going to Jannah. تو اس طرح ان کو سکھایا جاتا ہے. That's how the student, the young daughters and sisters are taught actually, کہ ان کو پہلے یہ دیکھیے, یہ تو ایک لیسن ہے, ان کے ذہن میں آتا ہے, سمجھ آتی ہے ان کو, because they are used to learn like this in colleges and universities. They understand more like this. وہ ہماری تقریروں سے اور کتابوں سے وہ اتنی سمجھ نہیں آتی انہیں, they don't understand so much. So as I mentioned that every lesson has an aim, objective, and then the lesson starts. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس مختلف سوالوں کے ذریعے کہ تم کہاں سے آئے, یہ اب بتایا گیا. عدم, پیریڈ آف نان ایگزسٹنس, when there was nothing, کچھ بھی نہیں تھا, پھر کہاں سے آیا سب کچھ, اللہ جل مجدہ نے پیدا کیا. Only Allah existed. So just to repeat again, the Alamiya course taught here, it has aims first. Just آپ کو صرف بتانے کے لیے, سب سے پہلے aim of the lesson, objectives of the lesson, and then the key words, how does it relate to the purpose of existence, and then actually the lesson starts. So the student is learning the lesson turn by turn, وہ ایسے سیکھتا رہتا ہے. The teacher keeps teaching him. This is the first lesson of tazkiyah, for example. So this lesson, that's how. تو اس طرح ان بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے. بچوں کو بھی, آپ بھی مرد بھی ہیں 15, تو بچے نوجوان بھی ہیں, وہ بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. تو آپ بھی اپنے بچیوں کو داخلہ دیں اور ان کو اس طریقے سے وہ پڑھ سکیں یہاں, اور جو ہے وہ اپنی زندگیاں تبدیل کر سکیں. اسی طرح پھر اس کے بعد فار ایگزامپل یہ تو لیسن ختم ہو گیا. لیسن فار ایگزامپل یہ عقیدہ پڑھایا جائے گا. تو عقیدہ کا لیسن یہ ہے, عقیدہ آف اہل سنت والجماعت, جیسا میں نے بتایا. تو فرسٹ دیر ول بی ایم, کہ بھئی کیوں پڑھایا جا رہا ہے عقیدہ, واٹ از دا مقصد, یہ ایم کیا ہے, آبجیکٹیوز کیا ہیں عقیدہ پڑھنے کے, واٹ از ڈیفینیشن آف عقیدہ, ہاؤ ڈز اٹ عقیدہ ریلیٹ ٹو اسلام. یہ مثلا اس طرح سمجھایا جائے گا, بھئی عقیدہ از لائک دا روٹس. عقیدہ کی مثال درخت کی جڑوں کی ہے, فقہ کی مثال اس کی ٹہنیوں کی ہے, برانچز کی ہے. تزکیہ کی مثال پتوں کی ہے, لائک لیوز. اور احسان اور تصوف اور فروٹ, اس کی مثال پھل کی ہے. تو اس طرح ان کو پڑھایا جاتا ہے. اور پھر ایک ایک لیسن فقہ کا, اب وقت نہیں ہے ورنہ یہ فقہ آپ آ گئی. تو مقصد یہ بتانے کا آپ کو کہ یو ہیو ایکچولی ڈن واٹ ایور یو وانٹڈ ٹو ڈو, الحمدللہ یو کین اچیو ایز ویل. پلس یور ینگ بردرز, سسٹرز, daughters, یہ سب کے لیے, and it's taught in English and Arabic, not actually in Urdu or any other language, the language which they understand. So you should also at least send your young people to look at it. ان کو دیکھنے کے لیے بھیجے کہ کیسے پڑھایا جا رہا ہے, and then actually benefit. Otherwise actually we will be lost, and one should use these opportunities. Many centers in the country offer, and this you already have started, but still the admissions are open, you can. جزاکم اللہ حسن جزا سنت ادا فرما لے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
ونتوب